سلامتی، آپ سب کی سلامتی ہو۔ تمام سننے والوں کے ساتھ خداوند کا فضل ہمیشہ رہے۔ آپ خدا کا کلام اردو ترجمہ کے ساتھ کنگڈم ویژن گلوبل منسٹریز کے تعاون سے سن رہے ہیں۔ مزید معلومات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ kvglobal.org کو وزٹ کر سکتے ہیں۔ خداوند کا کلام ہماری ہدایت کے لیے۔ افسیوں کے نام پالوس رسول کا خط 4 باب 11 سے 14 آیت۔ 11 آیت میں یوں درج ہے، اور اسی نے بعض کو رسول، بعض کو نبی، بعض کو مبشر، بعض کو چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ اس آیت میں اسی نے سے مراد خود خداوند یسوع مسیح ہیں۔ یسوع مسیح نے بعض کو رسول، نبی، مبشر، چرواہا اور استاد بنا کر دے دیا۔ یہاں سیکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ خدمات انسان کی طرف سے نہیں ہیں، بلکہ یہ خدا کی طرف سے ہیں، اور کوئی بھی خدمت چھوٹی یا بڑی نہیں ہوتی، یہ خدا کی طرف سے ہوتی ہے، اور یہ با اختیار اور باعزت ہے۔ اور جب ہم مبشر اور پاسبان ہوتے ہیں اور خدا کا کلام سناتے ہیں تو وہ قدرت، قوت اور اختیار ہمارے اندر داخل ہو جاتی ہے، اور خدا خود ہمارے تھرو ہو کر، ہمارے میں سے ہو کر کلام کرتا ہے۔ اور لکھا ہے بعض کو رسول بنا کر دے دیا۔ رسول وہ لفظ ہے جو کبھی مرتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا ہے۔ 2000 سال پہلے بھی جو رسول موجود تھے وہ آج بھی کلام مقدس کے وسیلہ سے زندہ ہیں۔ ہم ان کی تعلیمات کو پڑھتے ہیں اور برکت پاتے ہیں۔ خداوند یسوع مسیح کا بدن جو کلیسیا ہے، جب وہ بڑھتی ہے تو رسول ان کی تعلیمات بھی بڑھتی اور پھیلتی ہے۔ ان میں رسول بڑھتے اور پھیلتے ہیں، رسولوں کی تعلیم بڑھتی اور پھیلتی ہے۔ رسول خدا کے خاص پیغام رساں ہیں۔ رسول وہ بنیاد ہیں جس پر کلیسیا قائم ہوتی ہے۔ رسول حقیقت میں خدمت گزار ہیں جو خدمت کرتے ہیں۔ پالوس رسول وہ رسول ہیں جنہوں نے خدا اور انسان دونوں کی نظر میں مقبولیت حاصل کی۔ خداوند یسوع مسیح کے کلام کی منادی کرتے رہے، اذیتوں کو برداشت کیا، اور مشنری خطرناک قسم کے مشنری سفر کیے، تکلیفوں اور قید کو برداشت کیا، غیر قوموں میں منادی کی۔ اور جب ہم نبی کی بات کرتے ہیں تو خدا کی نبوت کا کلام انہیں عطا ہوا ہے، اور انہوں نے خدا کی نبوت کے کلام کو تمام بنے نوع انسان تک پہنچایا ہے۔ وہ بھی کلیسیا کی عمارت کی بنیاد ہیں۔ پہلا کرنتھیوں 14 باب کی 29 آیت میں درج ہیں، نبیوں میں سے 2 یا 3 بولیں اور باقی ان کے کلام کو پرکھیں۔ یہاں ہم سیکھتے ہیں کہ نبی خدا کے کلام کو دوسروں تک پہنچانے کی خدمت انجام دیتے ہیں، اور ساتھ ہی انہیں خدا کے کلام کو پرکھنے کی بھی خدمت عطا ہوئی ہے۔ یہ بھی کلیسیا کا حصہ اور بنیاد ہے۔ مبشر وہ ہیں جنہیں خاص طور پر منادی سنانے کی خدمت عطا ہوئی ہے۔ ہر ایک مبشر ہو سکتا ہے، ہر انسان مبشر ہو سکتا ہے جب وہ خدا کے کلام کو قبول کرتا ہے اور اس کو سیکھ کر سکھانے کی روح رکھتا ہے تو وہ مبشر ہو سکتا ہے، کیونکہ سب انسان جو ہیں وہ منادی کرنے، شاگرد بنانے کی ہدایت پا چکے ہیں خدا کے کلام سے۔ جب ہم خداوند یسوع مسیح کو قبول کرتے ہیں اور کلیسیا کے بدن کا حصہ ہوتے ہیں تو یہ خدمت خود بخود ہمارے اندر شامل ہو جاتی ہیں کہ سب قوموں کو جا کر خوشخبری سناؤ، انہیں خدا باپ، بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، شاگرد بناؤ۔ تو یہ جو مبشر ہونے کی خوشخبری ہے وہ ہمیں آٹومیٹکلی عنایت ہو جاتی ہے جب ہم مسیح میں ہوتے ہیں۔ پاسبان اور استاد، یہ وہ نام ہیں، پاسبان سے مراد چرواہا بھی ہے، اور ایک استاد ہے جو خدمت سے منسلک ہوتے ہیں، سکھانے کی خدمت سے۔ جس طرح نوزائیدہ بچے کے لیے خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بڑھے، اسی طرح کلیسیا کو بھی بڑھوتری، روحانی بڑھوتری اور خوراک کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ وہ بڑھے، اور یہ روحانی خوراک پہنچانے کی خدمت استادوں، پاسبانوں کے پاس ہوتی ہے تاکہ وہ سکھائیں اور لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہو سکیں۔ آگے چلتے ہیں 12ویں آیت کی طرف، تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں اور خدمت گزاری کا کام کیا جائے اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ اب یہاں سوال یہ ہے کہ ہم خدمتوں سے واقف ہیں، لیکن یہ خدمتیں خدا نے ہمیں کیوں عنایت کی ہیں؟ 12ویں آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ یہ خدمتیں یعنی رسول، مبشر، چرواہا اور استاد اس لیے ہیں کہ خدا اور انسان کی خدمت گزاری کا کام کیا جائے، اور کلیسیا جو مسیح کا بدن ہے روحانی اور جسمانی طور پر ترقی پائے۔ آمین۔
یہاں ہم 2 باتیں سیکھ چکے ہیں کہ خدا نے ہمیں بہت ساری خدمات دی ہیں کلیسیا میں ہوتے ہوئے، اور ان کا مقصد کیا ہے، تاکہ خدمت گزاری کا کام ہو سکے۔ اور خدا کا کلام ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ یہ خدمات اس لیے عنایت ہوئی ہیں تاکہ مقدس لوگ کامل بنیں۔ یہ خدمات ہمیں اپنی ترقی، اپنی شہرت کے لیے عطا نہیں ہوئی ہیں، بلکہ اس لیے ہوئی ہیں کہ یہ خدا اور انسان کی خدمات کے لیے انہیں استعمال کیا جا سکے، خدمت گزاری کا کام ہو سکے، تاکہ مسیح کا بدن جو کلیسیا ہے وہ ترقی پائے۔ ہاللیلویہ۔ آئیے 13ویں آیت میں سیکھتے ہیں، جب تک ہم سب کے سب خدا کے بیٹے کے ایمان اور اس کی پہچان میں ایک نہ ہو جائیں اور کامل انسان نہ بنیں، یعنی مسیح کے پورے قد کے اندازہ تک نہ پہنچ جائیں۔ اس آیت میں پالوس رسول کلیسیائی اتحاد کی بات کرتے ہیں۔ مسیح یسوع میں ایک ایمان ہو کر ہم کلیسیا میں ایک ہو جاتے ہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ کلیسیا خدا کی پہچان میں بڑھے۔ جب کلیسیا میں خدمت گزاری کا کام ہو تو وہ پورے ایمان کے ساتھ اسے قبول کرے، خدا کے کلام کی پہچان رکھے، خدا کی پہچان رکھے اور پھل لائے۔ کلیسیا ایمان میں بڑھتی جائے، خدا کی پہچان میں بڑھتی جائے، اتحاد اور ایمان میں بڑھتی جائے، اتفاق میں بڑھتی جائے، اور مسیح کا بدن ترقی پائے۔ اگر آج ہماری کلیسیاں ترقی نہیں کر رہی ہیں تو اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ان کے اندر اتحاد نہیں ہے، میچورٹی نہیں ہے، یگانگت نہیں ہے، روح کی یگانگی نہیں ہے۔ اور 14ویں آیت میں درج ہے، تاکہ ہم آگے کو بچے نہ رہیں اور آدمیوں کی بازی گری اور مکاری کے سبب سے ان کے گمراہ کرنے والے منصوبوں کی طرف نہ پھریں۔ جب ہم مسیح کی پہچان میں کامل بنتے ہیں تو ہم گمراہی کا شکار، مکاری کا شکار نہیں ہوتے، غلط تعلیمات کا شکار نہیں ہوتا، شیطان کے منصوبوں کا شکار نہیں ہوتے جب ہم خدا کی پہچان کرتے ہیں۔ آج ہم نے سیکھا کہ خداوند نے ہمیں کلیسیا میں ہوتے ہوئے مختلف خدمات دی ہیں، اور وہ خدمات اس لیے عنایت ہوئی ہیں تاکہ مسیح کا بدن ترقی پائے، تاکہ مسیح کا بدن بڑھے، تاکہ وہ روح کی یگانگی میں بڑھے، اتفاق میں بڑھے، اور اپنی روحانی زندگی کو اور زیادہ خدا کے ساتھ جوڑے، تاکہ وہ ترقی کرتی جائے۔ ایک ایک فرد نہیں بلکہ پوری کلیسیا، پورے ملک، کائنات اور یہ جہان جو خدا نے خلق کیا ہے اس کے جلال کی معموری سے بھر جائے اور اس کے جلال کی ستائش کا باعث ہو۔ ہر ایک سننے والا کان برکت پائے، مسیح یسوع کے نام سے، آمین۔